لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی عارضی ہے. اسی طرح یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کا ہر غم، ہر دکھ، ہر درد بھی عارضی ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. بلکہ تمہاری حالت یہ ہے تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم ہمیشہ زندگی میں دنیا کو آگے رکھتے ہو. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا. کوئی بھی مرحلے میں، تعلیمی مرحلہ ہو، تربیتی مرحلہ ہو، کمائی کا مرحلہ ہو، تمہارے ذہنوں کے اندر دنیا 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 رہتی ہے. آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہارا بچہ اسکول کی تعلیم میں پیچھے ہو جائے. یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ تمہارا بچہ قرآن کی تعلیم میں پیچھے ہو جائے، ہمیں یہ برداشت ہے. مگر ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ کالج میں، اسکول میں، نیٹ میں اس میں ہمارا بچہ پیچھے ہو جائے. ہم دنیا کی طالب ہیں. یہ قرآن کا جملہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. حالانکہ آخرت بہتر ہے، خیر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں. والآخرۃ خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی. اگر ایک جملے میں کہا جائے تمام پچھلی آسمانی کتابوں کا نچوڑ کیا ہے، ساری آسمانی کتابوں کے اندر یہ ایک پیغام بتائیے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں ان هذا لفی الصحف الاولی.
یہی بات تمام پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، مثال دی گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ایک جملے میں اگر آپ سے کہا جائے بھئی بتاؤ قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی چیز بتاؤ، ساری آسمانی کتابوں کا وہ نچوڑ ہے، لب لباب ہے، وہ باٹم لائن ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. اس آیت کریمہ کا یہ پہلا ٹکڑا ہے، پہلا ٹکڑا آیت کریمہ کا یہ ہر ایک کو مرنا ہے. اور موت کے تعلق سے آپ بتا دیں، بہت سارے علماء اکرام لکھتے ہیں، دانشوران کہتے ہیں دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، خالق کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں آئے ہیں، ابھی بھی ہیں، جنہیں ہم انگریزی زبان میں ایتھسٹ کہتے ہیں، عربی زبان میں ملحد کہتے ہیں، اور اردو والے بھی تقریباً یہی جملہ اس کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، انکار کرنے والے. مگر دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو موت کا انکار کرنے والا. موت تو آ کے رہے گی، ملحد بھی اس کا اقرار کرتا ہے. ہاں ایک چیز ہے اس کے تعلق سے، کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. میں نوجوان ہوں، میری عمر چھوٹی ہے، اس لیے مجھے موت نہیں آئے گی. کتنے علماء کرام، کتنے دعات ہمارے مابین تھے، گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے مرنے کے بعد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مرنے کے بعد جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے اس کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہے. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے استاد محترم تقریباً 20 سال ماشاءاللہ یہاں جمعہ کے خطبے دیے. میں کیا دے سکتا ہوں ان کو؟ ان کے مرنے کے بعد بحیثیت طالب علم، ان کا شاگرد ہونے کے ناطے میں کیا دے سکتا ہوں؟ دعا دے سکتا ہوں. اللہ میرے استاد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ میرے استاد کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ وہ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے. یہ دعا دے سکتے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست کو کیا دے سکتا ہے؟ جن کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ اسٹیج شیئر کیا ہے، عثمان ربانی صاحب، گزشتہ سال تک میں انہیں حفیظ اللہ کہتا تھا، اور آج میں اس منبر پر انہیں رحمہ اللہ کہوں گا. میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں یہی دے سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست کو جو میری طرح ایک دائی تھے، ہم اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہہ سکتے، میری طرح ایک دائی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ علیہ. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کبھی کوئی ڈاکٹر ہے نا، 10 ڈاکٹر اگر یہ بول دیں تمہارا علاج ناممکن ہے، تمہیں ایسی بیماری ہے، کوئی ایک ڈاکٹر وہ علاج کر دے، ساری زندگی بھر تم اس کا احسان مانگتے ہو، اس نے مجھے بچا لیا ہے، میرے جسم کی اس نے حفاظت کر لی ہے. یہ وہ علماء، یہ وہ دعات ہیں جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب تمہارے اوپر ڈاؤٹس آتے ہیں نا، وہ ڈاؤٹس کو دور کرنے کے لیے علماء اکرام ہیں کسی بھی وقت. اور اسی موقع پر میں ساتھ میں اس منبر پر وہ بھی شخصیت جمعہ کا خطبہ دیتی رہی ہے، دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ. جی آر کے، سبحان اللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اس سے آگے بڑھ کر ان کے داماد ایک دم ینگ بچہ، نوجوان، سبحان اللہ، وہ بھی انتقال ہو گئے. ہم یہی کر سکتے ہیں میرے بھائی. ایک دن میں نہیں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے، کوئی اور رہے گا. وہ منبر پہ کھڑے ہو کر تمہارے لیے انشاءاللہ دعا دے گا، قبر پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے انشاءاللہ دعا دے گا. یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے. اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں. ایک حدیث میں اس میں بول کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. صحیح حدیث. میری امت کی جو عمر ہے، اعمار امتی، میری امت کی جو عمر ہے 60 اور 70 کے بیچ میں ہے. ما بین 60 الى 70 وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے زیادہ جئیں گے. اللہ اکبر. یہی ہماری عمریں ہیں، مگر اس سے پہلے بھی یہ موت آ سکتی ہے. ہاں ایک بات ہے، جب موت آئے کامیاب کون ہے؟ آگے ہے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں پڑھوں گا. اسی ایک آیت پر پورا جمعہ مجھے دینا ہے، یہی ایک آیت پر انشاءاللہ. کامیاب کون ہے؟ جب موت آئے تو حسن خاتمہ ملے. کیا ملے؟ دنیا کیسے بھی گزر جائے جی، کیسے بھی دنیا گزر جائے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں وہ آدمی تھا جو حضرت سعد کی قبر کو میں نے کھودا.
سعد بن معاذ جانتے ہیں جی، تحرک لہ العرش، انتقال ہوا تھا، اللہ کا عرش ہل گیا. 70,000 ملک، 70,000 ملک نماز جنازہ میں. آپ بولتے نہیں اتنے لوگ آئے تھے، اتنے لوگ آئے تھے. 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے. 70,000 فرشتے. کسی کے انتقال سے رب کا عرش نہیں جا رہا ہے. تحرک لہ العرش اور 70,000 ملک. اور جنازے کی نماز کون پڑھا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قبر کھود رہا تھا، مٹی میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی. کس کی؟ مشک کی خوشبو مٹی میں آ رہی تھی. اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود بھی جب قبر میں دفنایا گیا تو قبر نے دبایا ان کو، قبر نے دبایا ان کو. کون کامیاب ہے؟ تمہاری میری مثال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد. اتنا اچھا جملہ ہے دیکھو. لو نجا منہ احد لنجا منہ سعد. اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچ سکتا تو حضرت سعد بچتے. اگر ان کو ہوا ہے تو تقریباً لوگوں کو ہوگا. یہ سبحان اللہ. قبر کا عذاب. کون کامیاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ موت کے وقت حسن خاتمہ عطا فرمائے وہ یقیناً کامیاب ہے اس دنیا کے اندر میرے بھائی. اور اس کے لیے بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر سعدی، امام سعدی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے، میں نے اسے نوٹ کیا ہے آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے. اگر ہمیں اچھی موت آنی ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں گے تو ہمیں اچھی موت آئے گی؟ سبحان اللہ. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے بھی ابھی خطبہ مسنونہ میں پڑھا. ہر عالم وہ آیت کو پڑھتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اسے آپ یاد رکھیے گا. یہ پیغمبروں کی وصیت بھی رہی ہے. اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں اللہ موت عطا فرمائے. آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یہ پیغمبروں کی وصیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام. میں مالدار حضرات یا جو بھی الحمدللہ قائدین ہیں، ذمہ داران ہیں، جن کو اللہ نے کچھ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، میں ان سے کہوں گا حضرت یوسف کی یہ دعا مانگتے رہیے. اللہ نے ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام دیا. اس مقام پر آئے. آپ سب جانتے ہیں، مجھے واقعہ بولنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے. آخری عمر میں حضرت یوسف یہ دعا مانگتے رہے، توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. میں مالداروں سے کہوں گا پیغمبروں کی دعائیں مانگیے گا، اور وہ دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگیے، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما. توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اے اللہ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تو مجھے ملاقات کرا دے. اور اسی طرح جادوگروں نے بھی یہی دعا مانگی تھی. جو فرعون کے سامنے جو جادوگر ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ ہمارے اندر صبر عطا فرمائیے، ہونا چاہیے. اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے گا؟ کیا کریں گے تو اچھی موت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ میں حدیث کا ٹکڑا بول کر تمہارے سامنے وہ آیت قرآن مجید کی پڑھ کر اس کی شرح کہوں گا. آدمی جب مر رہا ہو، براء ابن عازب کی حدیث ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تیسرے سال عقیدہ یوم آخرت پر یہ ایک حدیث ماشاءاللہ ایک سال چلتی ہے. یہ ایک حدیث براء ابن عازب کی حدیث ہے عقیدہ یوم آخرت پر. سبحان اللہ، ایک سال یہ حدیث چلتی ہے. اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، اس کو لے کر، ان کے جنازے کو لے کر قبرستان گئے. اور حدیث میں جملہ ہے وَلَمَّا يُلْحَدْ. ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاڑی لیے، آپ نے وہ کاڑی زمین پر، آپ نے اس کاڑی سے ذرا لکیر بنائی. سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ جملہ اللہ مجھے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جملہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جملہ سننے سے مجھے بچائے، اللہ آپ کو بچائے. جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے دیکھو. کامیاب کون ہے اس میں یہ ضروری ہے. اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخرہ. جب وقت آتا ہے دنیا چھوڑنے کا
اور آخرت کی طرف جانے کا. اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ منتہائے نظر تک، آدمی جہاں تک دیکھ سکتا ہے وہاں تک فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی یہ بھی کہتے ہیں کأن وجوہہم الشمس، اتنے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ آخری حالت میری اور آپ کی بنائے، اللہ ہمارے بزرگوں کی بنائے. اللہ ہمیں ایسے فرشتے نصیب فرمائے آخر میں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں. سبحان اللہ. کأن وجوہہم الشمس. اور آخری جب وقت آتا ہے جان نکالنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک الموت آتے ہیں. یہ جملہ مجھے آپ دعا کریں انشاءاللہ، جب بھی اللہ ہمارا خاتمہ رکھا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ کے بزرگوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں. جو ملک الموت ہیں آخری میں آ کر کان میں کیا کہتے ہیں ملک الموت؟ یا ایھا النفس الطیبہ اخرجی، اے پاکیزہ جان اس بدن کو چھوڑ دے، اے پاکیزہ جان اس بدن کو چھوڑ دے، اللہ کی رحمت کی طرف نکل جا. یہ جملہ اگر کسی کے کان میں آ گیا، یقین مانیے میرے بھائیوں کامیابی وہاں سے شروع ہو گئی. یہ دنیا کی کامیابی کے پیچھے مت بھاگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، آپ خود قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف، خود نبی پڑھ رہے تھے. سر آج حالت ہماری کچھ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگوں کو جو ہے کثرت نے برباد کر دیا، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، یہاں تک کہ یہ قبرستان کی زیارت کرنے لگے. کبھی یہ بھوک مٹی نہیں ہے، کبھی یہ دنیا کی لالچ مٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا جو جملہ آپ نے سنا ہوگا، آج میرا عنوان ہے اس لیے یہ جملہ تمہارے سامنے میں کہہ رہا کیا ہے، یقول ابن آدم مالی مالی. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں یہ اتنے کروڑ کا مالک ہے، یہ اتنے کروڑ کا مالک ہے، یہ بڑا کامیاب آدمی ہے. ہمارے نقطۂ نظر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدم کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، فلاں جگہ پر میری بلڈنگ ہے. میں نام لے کر اگر اس جمعہ میں کہوں پیرمبور کی فلاں بلڈنگ میری ہے، رایا پیٹے کی فلاں بلڈنگ میری ہے، پیرس کی فلاں بلڈنگ میری ہے، وہ فلاں بلڈنگیں اتنی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ان کی کتنی بلڈنگیں ہیں انہیں خود نہیں معلوم، انہیں کتنا کرایہ آتا ہے انہیں خود نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کا بیٹا کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال. اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے آپ نے سنا ہوگا 100 بار، آج ایک بار اور سنیے گا. آدم کے بیٹے کا مال کیا ہے جانتے ہیں؟ 3 ہی چیزیں ہیں. 3 چیزیں ہیں آدم کے بیٹے کی. 3 چیزوں کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سب دوسروں کا ہے، اس کا نہیں ہے. اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا آپ سے پوچھتا میں بتاؤ جی وہ 3 چیزیں کیا ہیں. جمعہ کے خطبے کے آداب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، اس لیے میں سوال نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے ما اکلت، اور جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے جی. اور تیسری چیز نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں دل بڑا کر اللہ دل مانگتا نہیں ہے، دل نہیں مانگتا. اللہ کے راستے میں مال نکالنا دل نہیں مانگتا. ہمارے استاد محترم آپ نے کئی بار سنا، آپ کے بھی ایک طرح سے استاد ہیں وہ جی، مال کم رہتا ہے دل بڑا رہتا ہے، اور مال زیادہ ہوتا ہے دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اسی لیے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال نکالے. ایک دوست میرے ساتھی اللہ جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں انہیں بدلہ عطا فرمائے، ایک مرتبہ زندگی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور مجھ سے بولے حضرت شیخ اس سال میری زکوٰۃ 10 کروڑ روپے نکلی ہے. جی ہاں آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. ابھی یہ بڑا جملہ ہے نا، دیکھو کتنی محبت ہے مال سے. یہ کوئی سوتا ہوا سنے گا نہیں ہے. شیخ اس سال میری زکوٰۃ 10 کروڑ روپے، 10 کروڑ نکالنا معمولی بات نہیں ہے. جی ہاں 1 لاکھ پھر بھی دل کو منا لیتے ہیں، 2 لاکھ پھر بھی دل کو منا لیتے ہیں. یہ عادت جیسے 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 اوپر جاتی ہے نا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ،
جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، سبحان اللہ، یہ تمہارا مال ہے، میں یہاں بطور تحفہ ایک حدیث تمہارے حوالے کر کر اپنی بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور جو وقت ہے اس مسجد کا، اس وقت پر اپنی بات کو کامیاب کون ہے اسی عنوان پر میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ انس بن مالک راوی حدیث ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آنے والے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبع یجری اجرہم العبد وهو فی قبرہ بعد موتہ، 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں، لفظ ہے دیکھو نبی کا، اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 چیزوں کا فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ جمعہ سے خالی یہ 7 چیزیں لے کر چلے گئے، کیا بھی جمعہ میں کیا لے کر آئے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے، جمعہ میں گئے تھے آپ، اس جمعہ سے کیا لے کر آئے؟ صحیح حدیث ہے، 7 چیزیں اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر میں کام آتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ اور 7 چیزوں میں پہلی چیز جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، من علم علما، کسی کو علم سکھا دو، کیا کرو؟ علم سکھا دو۔ آج جمعہ ہے، مسجد قباء مدینہ منورہ میں ایک عالم کا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، وہ عالم کا نام ہے سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ۔ مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد سے عشاء کی نماز تک۔ بہت اچھے عالم ہیں مدینے کے، اور ان کو ایک نام دیا گیا فقیہ المدینہ، مدینے کے فقیہ ہیں یہ۔ ان کا جمعہ کا خطبہ مسجد قباء مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث انہوں نے قباء مسجد میں پڑھی، جمعہ میں پڑھی، اور پڑھ کر انہوں نے یہ تشریح بیان کی، من علم علما، علم سکھائے۔ ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں باپ کو چاہیے سورہ فاتحہ خود اپنے بیٹے کو سکھائے۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ باپ کو چاہیے پہلے آ کر خود بیٹھ کر امام صاحب کے پاس سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس میں کس کو کیسا پڑھنا ہے، لال کیسا پڑھنا، وال کیسا پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم اچھے سے پڑھ لے۔ اس کے بعد جب بچہ تتلانے لگے نا، وہ آواز کرنے لگے، وہ بات کرنے لگے، تو باپ کو چاہیے کہ خود سورہ فاتحہ پڑھائے۔ یاد رکھو، شاید یہ جمعہ کا تحفہ ہوگا تمہارے لیے، وہ بچہ جتنی نمازیں پڑھے گا اور جتنی بار سورہ فاتحہ پڑھے گا اتنی بار آپ کو وہ ثواب پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہر باپ کر سکتا ہے۔ من علم علما، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر صرف علماء نہیں، اور میں نے پورا حوالہ دے دیا ہے جامعہ اسلامیہ کے ایک بہت بڑے محدث شیخ سلیمان رحیلی رحمہ اللہ کا قول ہے یہ، ہم خود اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ، اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے، میں جملہ ملا کے بول رہا ہوں، کسی کی زبردستی کے بغیر اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے اور وہ سارے ڈاکیومنٹس بنا لیتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہو سورہ فاتحہ تجھے میں سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ من علم علما، کسی کو علم سکھا دے، یہ علم مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ دوسرا جو میرے نبی نے کہا، جلدی جلدی چلتے ہیں، وقت ہو چکا ہے اور برابر انشاءاللہ وقت پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، من علم علما حفر بئرا، کوئی کنواں کھود دے، پانی کا انتظام کر دے۔ تیسری چیز، یہ ہمارے کام ہے جی، یہ غیر کر رہے ہیں آج، یہ ہمارے کام ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرس نخلا، کوئی درخت لگا دے، ساری دنیا میں رہی ہے درخت لگاؤ، درخت لگاؤ۔ میرے نبی نے کہا اگر مرنے کے بعد بھی قبر میں تمہیں ثواب چاہیے، درخت لگاؤ، غرس نخلا، لگانے کی کوشش کرو۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، بنا مسجدن، بنا مسجدن، مسجد بنا دے۔ اللہ عز و جل جن جن لوگوں نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے جو بھی مسجد بنا رہے ہیں یا مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا مسجد میں پڑا ہوا ایک تنکا اٹھا کر باہر لے جا کر کے پھینکتے ہیں، یا کبھی جمعہ کے دن آ کر اپنے کپڑے نکال کر بازو لگا کر آج میں مسجد جھاڑوں گا انشاءاللہ، آج میں مسجد جھاڑوں گا انشاءاللہ، اللہ کے گھر کی خدمت میں کروں گا انشاءاللہ، ایک جمعہ میں کوئی یہ کام کرتا ہے، یاد رکھیے ان کے ایمان کی گواہی کہ وہ مومن ہے اللہ دے رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے مسجد کے ذمہ داروں کے لیے، یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑی خوشخبری ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں شہید تبارک و تعالی بالایمان لعمار المساجد، اللہ خود گواہی دے رہا ہے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اجر ان کو مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے۔ پانچویں چیز، اجرا نہرن،
نہر جاری کر دے، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ کبھی انشاءاللہ حج پر جائیں، کبھی عمرے پر جائیں۔ ایک عورت، سبحان اللہ، ایک عورت جس کا نام زبیدہ ہے، انہوں نے حج کے بیچ میں دیکھا بہت سارے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مینا میں دیکھا انہوں نے بہت سارے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلا سکتی ہوں، میں حاجیوں کو پانی پلا سکتی ہوں۔ انہوں نے ایک نہر جاری کیا۔ آج جتنے لوگ حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے عرفات سے مزدلفہ آتے وقت یہ دیکھیے یہ نہر زبیدہ ہے، ایک عورت نے سبحان اللہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہت ساری عورتیں آج بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر یہ 5 باتیں ہوئی۔ چھٹی بات، سبحان اللہ، ورث مصحفا، بہت بڑی بات ہے، کسی کو مصحف کا وارث بنا دے، کسی کو مصحف کا، سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ مصحف کا وارث کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ ایک 10 مصحف لیے، 300 روپے میں ایک مصحف ملتا ہے، 10 مصحف لیے، ایک حفظ کے مدرسے میں گئے جو یتیم بچے وہاں پڑھتے، اور ان سے کہا جب بھی یہاں مدرسے میں مصحف کی ضرورت پڑے گی، قرآن مجید کی ضرورت پڑے گی، آپ مجھے فون کیجئے، جتنے مصحف چاہیے میں لا کر تمہیں دیتا ہوں۔ آپ نے یہ مصحف کا وارث مدرسے کو بنا دیا، آپ مسجد میں لا کر ایک مصحف رکھ دیے، ورثہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے، ترک ولدا استغفروا له بعد موته۔ جی ہاں، بڑے علماء یہ کہتے ہیں 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ مرنے کے بعد چھوڑ کر جاؤ جو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعا کرے۔ 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے آپ میرے لیے دعا کیجیے، وقت ہو چکا ہے جمعہ کا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کامیاب کون ہے؟ یہ ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جاؤ، اس دنیا کو چھوڑتے وقت تمہارے مرنے کے بعد تمہارے قبر پر کھڑے ہو کر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ، ایک والد نے اپنے بچوں کو وصیت کی میرے مرنے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے ہو کر میری قبر پر دعا کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو کاٹ کر اس کے گوشت کو بانٹا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، افسوس کی بات ہے بھائی، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں، کیا دعا کرنا ہے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر، کیا دعا کرنا ہے ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر، بہت سارے مسلمانوں کو وہ آتا بھی نہیں، بڑا افسوس ہے یہ۔ بلکہ چھوڑو، ماں باپ تو بہت بڑی بات، قبرستان میں گئے تو کیا پڑھنا ہے، آداب کیا ہے قبرستان کے، بہت سارے مسلمانوں کو یہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ کامیاب کون ہے؟ وہی قرآن کی آیت مکمل کر کر اللہ سے دعا کر کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنی اچھی بات ہے، دیکھو، بے شک تمہیں بدلہ قیامت میں ہی ملے گا، کسی کو اس دنیا میں مکمل بدلہ نہیں ملتا، یاد رکھو اچھے سے، اصل بدلہ جو ملے گا وہ قیامت میں، انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ کامیاب کون ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم کی آگ سے جسے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخلہ دے دیا جائے، صحیح معنی میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ عز و جل اس کامیابی میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ پہلے مرحلے میں اللہ جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرمائے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، دنیا کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، اور جمعہ کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مری ہوئی بکری سے زیادہ دنیا کی قیمت کم ہے۔ آپ نے کئی بار الحمدللہ یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے، اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے نکل جاتا، دنیا میرے لیے اتنا ہی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا دنیا کے بارے میں، عابر السبیل، ایسے دنیا گزارو گویا کہ تم راہ گزر ہو، تم مسافر ہو رہے گزر ہو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد میری حالت یہ تھی کہ میں ہمیشہ، وہ کہا کرتے تھے صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اللہ دنیا کی محبت ہمارے سینے میں ذرا کم کرے، اللہ آخرت کی محبت اللہ ہمارے سینے میں زیادہ فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ، میں وہ جملہ بول دوں گا تفسیر سعدی کا، ورنہ وہ جملہ رہ جائے گا۔ امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کو چاہیے اچھی موت اگر کسی کو اچھی چاہیے، امام سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے وہ دنیا میں نیک عمل کرے،
وہ جیسی زندگی گزارے گا موت ویسی آئے گی. سبحان اللہ. اگر وہ تقوی کی زندگی گزارے گا تو موت اچھی آئے گی. اگر وہ زندگی میں تقوی نہیں رہے گا موت خراب ہی آئے گی. مثالیں بے شمار ہیں. کتنے لوگ نماز پڑھنے والے وضو بنا کر آتے آتے مرے ہیں. کتنے لوگ جو ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں سجدے میں مرے ہیں. کتنے لوگ رکوع کے اندر. مسجد چار مینار مرکزی مسجد بنگلور کے اندر یہ خطیب صاحب سبحان اللہ جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے مرے ہیں. آپ نے دیکھا یوٹیوب کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو صحابہ کی طرف سے دفاع کرتے کرتے صحابہ کی شان میں بیان کرتے کرتے پڑوسی ملک کے ایک عالم مرے ہیں. آپ نے دیکھا سبحان اللہ. جیسا آپ عمل کرتے رہیں گے اللہ موت ویسی عطا فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو کلمے کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت ہو ہمارے پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بعرق الجبین اللہ پسینہ عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ اچھی علامت ہے مرنے کے بعد پیشانی پر پسینے کا آ جانا. اللہ ہماری موت جمعہ کے دن عطا فرمائے. اس لیے کہ اس کی بھی اچھی علامت بتائی گئی ہے. نیک عمل کرتے ہوئے اللہ ہمارا حسن خاتمہ عطا فرمائے. اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہمارے اساتذہ کرام بزرگان دین انتقال ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے مقروض ہیں سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. جتنے ذمہ دار ہیں اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی بیماری اس دنیا میں شرک ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. دعا کیجئے اللہ سے. سب سے بڑی بیماری بدعت اور قبر پرستی ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. سب سے بڑی دولت توحید ہے. اللہ یہ توحید کی دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ اتباع سنت کی دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. ایسے عمل کی توفیق دے اللہ وہ عمل سے راضی ہو, وہ عمل میرے نبی کے طریقے پر موجود ہو اس موقع پر. اس لیے کہ ہم کبھی کبھی یہاں آتے ہیں اس لیے میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا جو فلسطین کے بچے ہیں. فلسطین کے ہم بھول چکے ہیں نا. شروع میں ہم نے قنوت نازلہ بھی پڑھا, ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اپنی زندگیوں میں اتنے مست ہو گئے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اللہ وہ مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ معصوموں کی مدد فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے مظلوم کی دعا ابر کے اوپر سے اللہ ابر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ و رفع وہ غزہ کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. جہاں بھی جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کو دور فرمائے. ایسے عمل کی توفیق دے. اللہ اس سے راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اخلاص بھی اس میں شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حکیم.